جو شخص دعا مانگنا شروع کرتا ہے اس کا مائنڈ بھی کلیئر ہوتا جاتا ہے اپنے ویژن کے بارے میں کہ مجھے ایسے میں چاہیے کیا. اچھا اس کے بارے میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کیا کہتے ہیں؟ قرآن میں اللہ کہتے ہیں کہ وقال ربکم ادعونی استجب لکم. اللہ تعالیٰ نے آرڈر کیا اور فرض کیا کہ تم مجھ سے دعا مانگو، میں تمہاری دعا قبول کروں گا. یقین جانے جس شخص کو دعا کی توفیق مل جاتی ہے نا، اس کی پھر اللہ تعالیٰ دعا بھی قبول کر لیتا ہے. غالباً ابن عمر، عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ کہا کرتے تھے، غالباً میں کہ نام نہیں بھول رہا تھا، کہا کرتے تھے کہ مجھے اس چیز کی فکر نہیں ہے کہ میری دعا قبول ہوتی یا نہیں ہوتی، مجھے اس چیز کی فکر ہے کہ مجھے دعا کی توفیق مل رہی ہے یا نہیں مل رہی. کیونکہ اگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی توفیق دے رہے ہیں دعا کی تو ان کو قبول کرنے میں بھی کوئی دیر نہیں لگتی. جو رب توفیق دے رہے ہیں دعا کی اس کو قبول کرنے میں بھی دیر نہیں لگتی. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ خود فرمایا کہ مجھ سے دعا مانگو میں تمہاری دعا قبول کروں گا. اور پھر اسی بات فرمایا وَإِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ. لیکن جو لوگ متکبر ہیں، تکبر کرتے ہیں میری عبادت میں، وہ لوگ جہنم میں داخل ہوں گے ذلیل و خوار ہو کے. تو اس کا مطلب کیا ہے؟ جو شخص دعا نہیں مانگ رہا وہ تکبر کر رہا ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ ڈانٹ رہے ہیں لوگوں کے جو لوگ دعا نہیں مانگتے. حدیث میں آتا ہے لیکن فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم جس کا مفہوم ہے کہ اس شخص سے زیادہ کون لیتھارجک اور لیزی ہو سکتا ہے جو رب سے دعا نہ مانگے. امیجن ایک بندے کو کوئی بینک کہتا ہے کہ ہم نے اپنی پوری دنیا میں کسٹمرز کا لکی ڈرا کیا ہے اور آپ وہ لکی کسٹمر ہیں جس کو ہم 10 سیکنڈز کے لیے بینک کی تجوری کھلی دے دیں گے. وہ 10 سیکنڈز کے لیے جتنا کچھ لے سکتا ہے وہ سب حال لو اس کا ہو جائے گا، جتنے وہ پیسے اکٹھے کر سکتا ہے وہ کر لے. اور آپ کو کہتے ہیں جو ٹائم سٹارٹس ان 3 2 1 اینڈ گو، اور آپ بیٹھتے ہیں ایسے 2-3 منٹ کے لیے، پھر فیس بک کھول لیتے ہیں، پھر واٹس ایپ کھولتے ہیں، آپ سوچتے ہیں یار میں کیا کروں، اور 10 سیکنڈ گزر جاتے ہیں آپ کے. لیکن یار کتنا بڑا گزر ہے، اتنی بڑی اپرچونٹی ملی لیکن اس نے اس کو بالکل اویل نہیں کیا. اسی طرح سے جو شخص دعا نہیں مانگتا نا وہ جان لے کہ اس کو اتنی بڑی اپرچونٹی ملی ہوئی ہے اپنی لائف کو چینج کرنے کی اور بہت کچھ لینے کی، لیکن اس کو اویل ہی نہیں کر رہا. اور اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جو لوگ تکبر کرتے ہیں نا عن عبادتی، جیسے کہ عبادت میں تکبر کیا ہے، دعا ہی نہ مانگنا اللہ تعالیٰ سے. اور اللہ کہتے ہیں ہم ان کو صرف جہنم میں داخل نہیں کریں گے بلکہ جہنم میں داخلین ان کو ذلیل و خوار ہو کے داخل کریں گے. اور جو متکبر لوگ ہیں وہ قیامت کے دن کتنا سائز ہوگا ان کا، وہ چونٹی کے سائز کے برابر ہوں گے متکبر لوگ. اور لوگ ان کے اوپر چل رہے ہوں گے اور بھاگ رہے ہوں گے، ان کو روند رہے ہوں گے، لیکن السلام علیہ وسلم لیکن کوئی ان کی چیزوں کو بات سونے گا نہیں، کیونکہ وہ دنیا میں کیا کرتے تھے کہ دے میڈ شیور ایوری بڈی نوٹسز دیم، دے میڈ شیور کہ ہر بندہ ان کو دیکھے اور ان کی واہ واہ ہو، اور لوگوں کو دکھانے کے لیے کرتے تھے. اب کوئی ان کو دیکھ نہیں پائے گا. ٹھیک ہے. اسی طرح سے اللہ تعالیٰ ایک حدیث میں آتا ہے لیکن صلی اللہ علیہ وسلم لیس شیء اکرم عند اللہ من الدعاء، کہ کوئی چیز اللہ تعالیٰ کے ہاں اتنی عزت والی اور کرم والی نہیں ہے ایکسپٹ دعا. اور ایک اور حدیث میں آتا ہے لیس شیء اعز علی اللہ تعالی من الدعاء، کوئی اللہ کے ہاں کوئی چیز اتنی عزت والی نہیں ہے ایکسپٹ فار دعا. اللہ تعالیٰ اتنا محبت کرتے ہیں دعا سے کہ تم دعا مانگو میں اس کو قبول کروں گا. اسی طرح سے ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ انہ من لم یسأل اللہ یغضب علیہ، کہ جو شخص اللہ سے سوال نہیں کرتا نا اللہ تعالیٰ اس پہ ناراض ہو کر غصہ ہوتا ہے. میں اگر کسی بھائی سے مانگنا کہ یار مجھے حالات آج کے خراب ہیں، مجھے کائنڈلی 5000 چاہیے آپ سے، تو وہ کہے گا چلو یار تاہم مانگ رہے ہیں چلو میں دے دیتا ہوں، میرا لحاظ رکھ لے گا دے دے گا. 2-3 بار میں کہوں کہ یار حالات ابھی تک ٹھیک نہیں ہوئے تو مجھے کائنڈلی 5000 اور چاہیے، تو کہے گا کہ اصل میں آج سے میرے بھی حالات کسی طرح ہوگا اور نکلنا شروع ہو جائے گا. آہستہ آہستہ مجھ سے وہ بات کرنا یا مجھے دیکھنا چھوڑ دے گا. لوگوں کے ساتھ ہمارا کیا ہوتا ہے کہ ہم جب لوگوں سے مانگتے ہیں تو وہ ہم سے دور ہوتے ہیں، لیکن اللہ سبحانہ وتعالیٰ وہ بادشاہ ہے کہ جب لوگ اس سے نہیں مانگتے تو وہ لوگوں سے ناراض ہوتا ہے، اور وہ کہتا ہے کہ لوگ مجھ سے مانگو. کیونکہ ایک جو سلیو ہے اس کی نیڈز کون پوری کرے گا؟ اس کا ماسٹر ہی پوری کرے گا.
اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ جانتے ہیں کہ میرے بندے کا ماسٹر اور میرے علاوہ کوئی نہیں ہے، اور یہ بندہ بھی جانتا ہے۔ دیکھیے پتہ ہے کیا، ابلیس نے بھی دعا مانگی اور آدم علیہ السلام نے دعا مانگی۔ آدم علیہ السلام سے جب غلطی ہوئی انہوں نے فوراً سے ریئلائز کیا اور دعا مانگی، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ امیجیٹلی دعا مانگی کہ اللہ مجھ سے غلطی ہو گئی۔ ابلیس سے غلطی ہوئی، سجدہ نہیں کیا تو اس نے کیا دعا مانگی فوراً سے؟ نہیں، he used other methods کہ یا اللہ انا خیر منہ خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، میں سے بہتر ہوں، آپ نے مجھے آگ سے پیدا کیا، مٹی سے پیدا کیا، اور بحث مباحثے کرنے شروع ہو گیا۔ جب اس کو پتہ چلا کہ اب میرے پاس اور کوئی چانس نہیں، اللہ تعالیٰ نے مجھے مردود قرار دے دیا ہے، تو ایز اے لاسٹ ریزورٹ اس نے دعا مانگی۔ تو ابلیس کی خصلت کیا ہے کہ وہ ہر کام کرتا ہے پہلے، جب کچھ نہیں بچتا تو لاسٹ ریزورٹ دعا مانگتا ہے ایز اے لاسٹ ریزورٹ۔ لیکن آدم اور انسانی خصلت کیا ہے کہ جیسی اس سے کوئی غلطی ہوئی امیجیٹلی اللہ سے دعا مانگتا ہے۔ اور ابلیس نے اس کی بات کبھی دعا مانگی اللہ تعالیٰ سے، دیٹ واز دا دعا، اس کا کام ہو گیا، اللہ تعالیٰ نے مجھے مہلت دے دی، اب مجھے کچھ نہیں چاہیے۔ لیکن آدم علیہ السلام یہ دعا مانگی اور ساری زندگی اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے رہے اور دعائیں کرتے رہے۔ سو آدم کی اور نیک لوگوں کی خاصیت نیچر کیا ہوتی ہے، وہ اللہ تعالیٰ سے کانسٹنٹ ٹچ میں ہوتے ہیں، لنک میں ہوتے ہیں، وہ دعا مانگتے رہتے ہیں۔ دیٹ از واٹ میکس دیم سکسیسفل۔ لیکن جو لوگ ابلیس کی نیچر کے ہوتے ہیں یا شیطانی نیچر ہوتی ہے، وہ دعاؤں گی یا اللہ پرچے آ گئے، اللہ پیپرز آ گئے، یا اللہ بس تو پاس کراتے ہیں، اللہ پھر دیکھنا تیرا کیسا بہترین بندہ بنتا ہے، جیسے پاس ہو گئے بس خلی ولی، اب مجھے کچھ نہیں چاہیے، اب نکلو، میرا کام ہو گیا، جیسے ابلیس نے کیا تھا۔ تو ہم دیکھیں کہ ہم کن لوگوں میں سے، ہم کس کی سنت کو اڈاپٹ کر رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ اسی طرح سے حدیث میں آتا ہے کہ دعا جو ہے وہ تقدیر کو بدل دیتی ہے اور عمر کو نیکی عمر کو بڑھاتی ہے۔ دعا اتنی پاورفل چیز ہے کہ کوئی چیز تقدیر پہ غالب نہیں آتی ایکسیپٹ فار دعا۔ اور یہ بات جان لیں کہ تقدیر کو اللہ تعالیٰ نے کچھ اسباب سے جوڑا ہے، تقدیر نے کچھ چیزوں کو، ایسپیکٹس کو اللہ نے اسباب سے جوڑا ہے۔ فار ایگزامپل، انسان کھانا کھائے گا تو اس کا پیٹ بھرے گا، ورنہ نہیں بھرے گا۔ انسان پودے بیج ڈالے گا تو پودا اگے گا۔ انسان کو شادی اولاد چاہیے، شادی کرے گا، بیوی کے پاس جائے گا تو اولاد ملے گی۔ تو اسی طرح سے کچھ چیزیں ہیں جو کہ انسان دعا کرے گا تو اس کو ملے گی۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ شام جا رہے تھے، اس سے بہت سارے صحابہ بھی تھے، تو وہاں سے خبریں آئیں کہ شام میں تعاون پھیل گیا، آپ مت آئے۔ تو عمر بن خطاب نے صحابہ سے مشورہ کیا کہ کیا کیا جائے۔ تو ایک صحابی نے ان کو حدیث سنائی کہ اللہ نے کہا کہ جس شہر میں تعاون پھیل جائے کوئی اس میں داخل نہ ہو اور جو اس میں اندر ہے وہ اس سے نکلے نہ، وہ باہر نہ آئے۔ تو عمر بن خطاب نے کہا یہ ڈیسیژن لیتے ہیں، واپس چلتے ہیں۔ تو ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ افرارا من قدر اللہ، آپ اللہ کی تقدیر سے، ڈیسٹنی سے بھاگ رہے ہیں۔ تو عمر بن خطاب نے کیا رپلائی کیا؟ نفر من قدر اللہ تعالی الی قدر اللہ تعالی، کہ ہم اللہ کی تقدیر سے بھاگ کے اللہ کی تقدیر کی طرف جا رہے ہیں۔ اس کا مطلب کیا تھا کہ جیسے اللہ تعالیٰ نے تقدیر میں لکھا ہوا تھا کہ بیماری آئی گی، ہمارا جانا، اسی طرح سے اللہ نے تقدیر میں لکھا ہوا تھا کہ ہم وہاں نہیں جائیں گے بلکہ وہاں سے واپس مڑ جائیں گے، واپس چلے جائیں گے۔ تو یہ تقدیر میں لکھا ہوا تھا کہ ہم وہاں نہیں پہنچیں گے اور ہم وہاں سے چلے جائیں گے۔ تو جس طرح سے یہ چیز ہوتی ہے، اس طرح سے دعا بھی کیا ہوتی ہے کہ جو شخص دعا مانگتا ہے تبھی اس کی وہ نیڈز پوری ہوتی ہیں۔ سو اللہ تعالیٰ نے تقدیر میں پہلے سے لکھا ہوتا ہے کہ یہ بندہ اس پوائنٹ ان ٹائم میں دعا مانگے گا اور وہ اس کی ایز اے ریزلٹ وہ چیز دیکھے گا اپنی لائف میں، ٹھیک ہے۔ جو میں نے کہا تھا نا کہ اٹس ویری امپورٹنٹ کہ ہم یہ جو ٹاپک آف دعا ہے، one of the most successful people who lived on the face of this earth, they made constant dua to Allah subhanahu wa ta'ala۔ موسیٰ علیہ السلام کی اسٹوری دیکھ لیتے ہیں۔ اچھا، موسیٰ علیہ السلام he is the most celebrated prophet of قرآن، سب سے زیادہ تذکرہ جس نبی کا ہے وہ موسیٰ علیہ السلام ہے۔ اس کی کچھ وجوہات ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام کے جس قوم کی طرف بھیجے گئے ان کی بیسیکلی مینلی 2 آڈینسز تھیں۔ نمبر 1 آڈینس وہ جو فرعون اور آل فرعون اور وہ سارے لوگ تھے جو کہ ظلم ڈھا رہے تھے، کفار تھے، اور دوسری آڈینس وہ کہ جب وہ ہجرت کر کے نکلے، فرعون غرق ہو گیا، تو وہ
لوگ جو کہ اسلام میں آ گئے تھے لیکن ان کے اسلام کچے پکے تھے، کچھ منافقین بھی تھے ان میں اور کچھ لوگ وہ بھی تھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی مینلی دو آڈینسز تھیں. ایک مشرکین مکہ، کفار مکہ، جہاں پہ جو مکہ میں رہتے تھے، جیسے فرعون کی، موسیٰ علیہ السلام کی فرعون آڈینس تھی، اور ان کی جو لوگ، ان کے لشکر جو کفار تھے اور مشرکین تھے. مشرک سے بڑا کون ہو سکتا ہے فرعون سے، جو کہتا تھا انا ربکم الاعلی، میں سب سے بڑا رب ہوں، میری بات کرو. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی آڈینس پرائمریلی پہلی آڈینس مشرکین مکہ تھی جن کو ایڈریس کرنا تھا. اور جب وہ مدینہ آئے اور ہجرت کیا تو ان کی دوسری آڈینس کون تھی؟ جو کہ ان کے اپنے لوگ تھے، جنہیں منافقین بھی شامل تھے، جن میں مسلمان بھی تھے.